नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारी गुफ्तगू का उन्वान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से है और इस ज़िमन में कुछ वक्त में आज कुछ हिस्सा आप हज़रात के सामने डिस्कस होगा, फिर इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मज़ीद इसको बयान करेंगे। मैं अहादीस के ज़रिए से अंबिया किराम में से जो आज मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, अहादीस के रेफरेंसेस के साथ मैं आगे चलूँगा। सबसे पहले दुर्र मंसूर, ये तो एक तफसीर का हवाला है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती आपने लिखा है, फिर तफसीर जलालैन में ये चीज़ दोनों मौजूद है। अन इब्न अब्बास क़ाल कान बैन आदम व नूहिन अशरतु कुरून कुल्लुहुम अला शरीयत मिनल हक़। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक रावी हैं कि आदम और नूह के दरमियान 10 कुरून हैं, यानी 10 आबा हैं और सब ही दीन हक़ पर कायम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक 10 आबा ये बनते हैं। आपकी उम्र के हवाले से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एज के हवाले से, आपको भी 40 साल के बाद नबूवत दे दी गई। अब आपने कितने साल तबलीग की? नबूवत देने के बाद 950 साल आप अपनी कौम में रहे और आप तबलीग करते रहे। सूरह अनकबूत में इसका हवाला मौजूद है। फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, तो वो उनमें 50 साल कम 1000 बरस रहे, वो तबलीग करते रहे। तूफ़ान के बाद आप 250 साल ज़िंदा रहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपकी कुल उम्र 1240 साल ये असह कौल के मुताबिक है, 1240। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तबलीग क्या की, वो ज़रा सुनिएगा। आप अल्लाह की वहदानियत, गुनाहों से बचने, शिर्क से दूर रहने, अल्लाह को एक रब मानने की तबलीग हमेशा फरमाया करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने सूरह नूह में ये हवाले मौजूद हैं कि क़ाल या कौमी इन्नी लकुम नज़ीर मुबीन, आपने फरमाया मेरी कौम मैं तुम्हारे लिए ज़ाहिरी तौर पर डर सुनाने वाला हूँ। फरमाया अनिअबुदुल्लाह वत्तकूहु वातिऊन, अल्लाह की बंदगी करो, उससे डरो और मेरा हुक्म मानो। आप ये तबलीग फरमाया करते थे। फिर आपने एक और जगह इरशाद, कुरान पाक में इरशाद है, आपने फरमाया कि इन्नी अखाफ़ु अलैकुम इन अबद्तुम गैरहु अज़ाब यौमिन अज़ीम व हुवा यौमल क़ियामा। अगर तुम अल्लाह के बग़ैर किसी और की इबादत तुमने की तो क़यामत के दिन बहुत बड़े अज़ाब का मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूँ। मज़ीद आयात इस ज़िमन में मौजूद हैं। फिर फरमाया कि अगर तुमने अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के बताए हुए कवानीन पर, जो मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ, अमल ना किया, तुम ज़लील हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में तुम्हें खसारा होगा। और फरमाया कि मैं जो तबलीग तुम्हें कर रहा हूँ, ना इसके मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ, ना मुझे कोई लालच है, ना मुझे कोई गर्ज़ है, ना मुझे तुमसे रिस्क चाहिए। मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ तुम मेरी उम्मत हो, मेरी कौम हो, तुम आखिरत के अज़ाब से बच जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या असर पड़ा? अब आपने 950 साल तबलीग की। जब जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाया करते थे तो आपकी उम्मत अपने कानों में उंगलियां डाल लेती थी, कानों में उंगलियां डाल लेती थी और आपके बयान को सुनने से इनकार करती और चेहरे पर निकाब डाल लिया करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, ना नूह हमें देख सके, ना हम नूह की बात सही तरीके से सुन सकें। उस सूरह नूह की अब मैं आपके सामने फिर आयत तिलावत कर देता हूँ। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिया, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी जब नूह ने उन्हें दावत दीन दी। और फ़ी अज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरु इस्तिकबारा,
اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ درمی کی اور غرور و تکبر کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے ہر طریقہ آزمایا کہ میری قوم کسی طریقے سے سدھر جائے۔ آپ نے بڑے نرم لہجے میں بھی تبلیغ کی، ان پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑا۔ آپ نے بلند آواز سے بھی تقریریں کی، ان پر پھر بھی کوئی اثر نہ پڑا۔ آپ انہیں سختی سے بھی سمجھاتے، آپ انہیں نرمی سے بھی سمجھاتے، لیکن ان پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ 950 سال کے اس طویل عرصے میں، ہمارے نزدیک تو یہ بہت طویل ہے چونکہ لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں جتنے بھی نبی گزرے انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عمریں عطا کر رکھی تھی، ہزاروں سال وہ زندہ رہتے تھے۔ اور 950 سال کی تبلیغ کے دوران کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ ذرا سنیے گا۔ 3 آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سام نام تھا، پھر حام نام تھا اور یافس۔ 3 آپ کے یہ بیٹے سام، حام اور یافس، 3 ان کی بیویاں تھیں۔ یہ 6 لوگ انہوں نے آپ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام خود اور ان کی زوجہ، یہ 8 اور 70 مرد عورتیں جو باقی تھے، انہوں نے آپ پر اسلام لایا، حضرت نوح علیہ السلام کے دین کو مانا۔ 78 آدمی جو تھے 950 سال کے عرصے میں صرف انہوں نے اسلام قبول کیا، 78۔ کشتی میں جب سوار ہوئے تھے تو یہی 78 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے تھے۔ جو نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اتنے بڑے عرصے میں اتنی بڑی امت کو جو تبلیغ کی گئی، اس میں 78 بندوں کو اللہ نے بچایا۔ بچے وہ تھے جو نبی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ اب پھر سورہ ہود میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ جو سردار جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر کیسے ایمان لے آئے بھائی، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم کہا کرتی تھی، آج بھی کچھ کم علم لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضور جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، اور ایک بشر یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ نبی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک بشری حالت ہوتی ہے، ایک نورانی حالت ہوتی ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ ہماری طرح کھاتا ہے اور ہم میں سے نبی بن گیا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا تھا تو وہ فرشتے کو بھیجتا جو ہمارے سامنے کھاتا پیتا نہیں تھا، تو ہم نبی ضرور مان لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سورہ اعراف میں اس کا جواب موجود ہے کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے؟ کہتے ہیں آدمی کیوں لے کے آئے؟ فرشتہ لے کے آئے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے، تمہیں پرہیزگار بنائے، تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ آپ علیہ السلام انہیں آگے سے جواب دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ جو ان کی امت تھی انہوں نے آپ کو گالیاں دینا شروع کی، آپ پر الزامات لگائے کہ آپ کو سنسار کیا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ مختلف قسم کے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے باتیں یہ تیار کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی کی شفقت یہ دیکھیے کہ قوم بار بار انکار کر رہی تھی اور اللہ کے نبی بار بار قوم کو دنیاوی مشکلات سے اور اخروی مشکلات سے نکالنے کی تدبیریں بتا رہے تھے۔ پھر حضرت نوح فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یار تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ وہ آپ کو گمراہ اور جھوٹا کہتے، آپ کو پاگل اور مجنوں کہتے تھے۔ یہ سخت ترین دھمکیاں حضرت نوح علیہ السلام کو ملنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص لاٹھی ہاتھ میں اٹھائے، اپنے بچے کو اٹھائے چل رہا تھا، تو اس بوڑھے شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ بیٹے یہ جو بوڑھا ہے اس سے تم بچ کے رہنا، اس کے قریب نہ جانا، تو اس کے جال میں نہ پھنسنا۔ بچہ نیچے اترا گود میں سے
اس نے اس بزرگ کے ہاتھ سے لاٹھی لی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر لاٹھیوں سے مار کر آپ کو زخمی کر دیا، آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ مومنون کی آیت قال رب انصرنی بما کذبون، آپ نے عرض کی اے میرے رب میری امداد فرما اس پر کہ لوگوں نے میری تکذیب کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، نوح علیہ السلام نے اس لیے بد دعا نہیں کی کہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ آپ نے یہ دعا اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرما چکا تھا کہ فَانْتَصِرْ لَكَ وَلِدِينِكَ فَإِنِّي غُلِبْتُ وَأُجِزْتُ عَنْ انتصار لدینک۔ امام فخر الدین رازی اس بات کو لے کے آئیں کہ اے اللہ میں تو عاجز اور مغلوب ہو چکا ہوں، تو اپنے دین اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کی خاطر میری مدد فرما، چونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام لانا تھا وہ لا چکے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو پھر انہیں رکھنے کا اور کیا فائدہ ہے، یا اللہ تو ان پر عذاب نازل فرما۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔